مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق و مغرب میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، اور وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بیان سننے سے پہلے کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ میں نیتیں کروا رہا ہوں، ذہن حاضر رکھ کر، دل حاضر رکھ کر آپ نیتیں کرتے چلے۔ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، ایک نصیحت بھرا شعر اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بڑی نصیحت ہے اس شعر میں، توجہ سے سنیے۔ یموت الصالحون وانت حی تخطاک المنایا لا تموت۔ ترجمہ، نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، تم ابھی زندہ ہو، تمہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈالا، گویا تم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔
اللہ اللہ اللہ. مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ تو دنیا میں آئے نیکیاں کر کے اللہ پاک کو راضی کر کے نیک کام کر کے اپنی زندگی گزار کر رخصت ہو گئے. میں اپنے آپ پر غور کروں, آپ اپنے آپ پر غور کیجیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں. چاہیے تو یہ کہ ہم ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلے, نیک لوگوں کا راستہ اپنائیں. مگر افسوس ہمیں خواہشات نے جکڑ لیا, نیک تمناؤں میں ہم گم ہو گئے, یعنی اپنی تمناؤں میں ہم گم ہو گئے. ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. ہم موت کو بھول چکے, کبھی قبر میں اترنا ہی نہیں ہے, ہمیں وہاں کی کوئی تیاری کی فکر ہی نہیں ہے. اللہ اللہ, کیسی نصیحت بھری بات ہے. ہمارا اصل مسئلہ ہماری خواہشات ہے. فیضان مدینہ کے حاضرین, FGN چینل کے ناظرین, یہ بڑی نصیحت بھری باتیں یہاں عرض کی جا رہی ہے. سمجھدار کے لیے مثل مشہور ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اگر ان باتوں سے ہم نصیحت حاصل کریں تو یہ آج 23 جنوری کا 2025 عیسوی کا دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہماری زندگی کا ایک یادگار اجتماع ہو سکتا ہے. یہ چند مدنی پھول ہمارے اندر بہت کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں. کیسی نصیحت بھری بات ہے نا کہ ہمارا اصل مسئلہ ہی ہماری خواہشات ہے. انہی خواہشات کے سبب آدمی قبر کو بھولتا ہے. انہی خواہشات کے سبب آدمی نماز قضا کرتا ہے. انہی خواہشات کے سبب گناہوں کے بازار کو گرم کرتا ہے. انہی خواہشات کے سبب تکبر, غرور, خود پسندی, بدمعاشی, دنیا پرستی وغیرہ وغیرہ بہت سی برائیاں جنم لیتی ہے. اور یہ خواہشات انسان کو قبر کو, آخرت کو بھلا دیتی ہے. اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے, قبر میں اترنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اس شعر میں جو پہلے ابتدا میں پڑھا گیا اس شعر پر غور کیجیے کہ کتنے حسین انداز میں, کتنے دل نشین انداز میں, چند لفظوں میں کتنی پیاری نصیحت کی گئی ہے. جی ہاں, دوبارہ توجہ سے سنیے. یموت الصالحون وانت حی, نیک لوگ دنیا سے چلے گئے, تم ابھی زندہ ہو. میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں کہ کتنے نیک, کتنے پارسا, کتنے پرہیزگار, کتنے متقی آئے چلے گئے, ہم ابھی زندہ ہیں. تخطوک المنایا لا تموتو, تمہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈالا, گویا تم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. جانتے ہیں FGN چینل کے ناظرین, فیضان مدینہ کے حاضرین, یہ نصیحت بھرا شعر کس کا ہے؟ چند لفظوں میں اتنی پیاری نصیحت کس عظیم ہستی نے کی ہے؟ سنیے. یہ شعر صحابی ابن صحابی, پہلے بادشاہ اسلام, کاتب وحی, خال المسلمین,
یعنی مسلمانوں کے ماموں جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ، اس شعر کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی علمی قابلیت اور فکر آخرت کا سبق ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پیاری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے نفسانی خواہشات سے بچنے اور موت کو ہمیشہ قریب جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، جس عظیم ہستی کا بھی آپ نے ذکر خیر سنا، یہ محتاج تعارف نہیں، لیکن آئیے مزید اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیسی عظیم ہستی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اونچے رتبے والے صحابی رسول ہے، آپ خود بھی صحابی ہے، آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہے، آپ کی والد محترمہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا بھی صحابیہ ہے، یعنی خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ۔ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا صحابیہ بھی ہے، اور ہم مسلمانوں کی امی جان یعنی محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوج محترمہ بھی ہے۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری امی جان کے بھائی جان ہیں، اس لیے علماء کرام آپ کو خال المسلمین یعنی مسلمانوں کے ماموں جان کہتے ہیں۔ آپ کا نام پاک معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن، جبکہ آپ کے القابات کتنے پیارے ہیں۔ ناصر الدین یعنی دین کے مددگار، اور ناصر الحق یعنی حق کے مددگار۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا قد مبارک دراز یعنی لمبا تھا، رنگت سفید اور خوبصورت، شخصیت روپ دار تھی، سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، بہت حلم والے، بردبار، باوقار، مالدار، لوگوں میں سردار، کرم فرمانے والے اور انصاف قائم رکھنے والے تھے۔ علامہ حسین بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روب و دبدبے والے، دور اندیش، بہادر، سخی اور بردبار بادشاہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن یعنی 6 سنہ ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اب آج کے بیان میں الحمدللہ عز و جل، یوں تو ہر ہفتے دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع کے بیان کی خصوصیات ہوتی ہے، لیکن آج کے بیان کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل آج کے بیان کی برکت سے بہت سے شبہات کا ازالہ ہوگا، بہت سی غلط فہمیاں دور ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم ایمان مضبوط ہوگا۔ تو توجہ سے سنیے، بعض دفعہ لفظ معاویہ کے معنی سے متعلق شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ اس کا معنی اچھا نہیں۔ اس تعلق سے قاعدہ یاد رکھیے، بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ یاد رہے گی، عمر بھر یہ بات کام آئے گی، شیطان کے وار ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے قاعدہ کیا عرض کر رہا ہوں،
ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کسی نام کا معنی برا ہوتا تو اسے فوراً بدل دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو صحابہ آتے، اگر دور جاہلیت کے نام ان کے ہوتے جن کے معنی برے ہوتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام تبدیل فرما دیتے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے پیارے صحابی ہیں، ہاں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، کیا ان کا نام ابو ہریرہ تھا؟ جی نہیں، ان کا نام پہلے عبد الشمس تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کا نام زحم یعنی رکاوٹ ڈالنے والا تھا، زحم یہ ان کا نام تھا۔ جی ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام بدل کر ان کا نام بشیر رکھا، یعنی خوشخبری سنانے والا۔ ایک صحابی کا نام بغیض تھا، یعنی بغیض کا معنی ہوتے قابل نفرت۔ جی ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیض کو حبیب کر دیا۔ ہاں، قابل نفرت کو قابل مطلب محبت کرنے والا حبیب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور کتنے نام ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرمائے۔ غرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مستقل عادت تھی کہ برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں تقریباً 20 کے قریب وہ صحابہ ہے جن کا نام معاویہ تھا۔ جی ہاں، یہ حیرت انگیز معلومات آپ کو حاصل ہو رہی ہوگی کہ صرف ایک معاویہ نہیں بلکہ 20 کے قریب صحابہ کے نام معاویہ تھے۔ اور جہاں تک بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے، آپ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار نہیں، سینکڑوں بار زبان مصطفیٰ پر لفظ معاویہ آیا ہوگا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو تبدیل نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے معاویہ نام کے معنی برے ہو ہی نہیں سکتے، یہ اچھے معنی والا لفظ ہے۔ اب امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بدلا، برا نہیں قرار دیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو برا قرار دینے والے؟ ہاں جی ہاں، تو نام معاویہ کی شانوں میں سے یہ شان ہے کہ یہ مبارک نام زبان مصطفیٰ سے بارہا ادا ہوا ہے، اور عشق یہ کہتا ہے اللہ اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، چونکہ جب عشق کا تذکرہ ہو اور بات اعلیٰ حضرت کی نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بات نامکمل ہے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ اب ذرا اس کی وضاحت بھی سمجھیے اور مزید ایمان تازہ کیجئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک ہو یا آپ سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہو، اس پر درود ہی درود ہو۔ ہاں، آپ کے نام پر بھی درود، آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں پر بھی درود ہی درود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر وقت و حالت، مثلا وہ وقت جب زبان پاک پر نام معاویہ آیا، اس وقت پر بھی لاکھوں سلام۔ اب جناب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ ٹھیک ہے لیکن اس نام کے معنی تو بتا دیجئے کہ معنی کیا ہے۔
تاکہ غلط فہمی جڑ سے کٹ جائے۔ جی ہاں، عربی لغت میں نام معاویہ کے جو معنی آئے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ عربی لغت کی بڑی مشہور کتاب لسان العرب، اس میں ہے ایک ستارہ ہے جو رات کے پچھلے پہر چمکتا ہے اور بہت روشن اور چمکدار ہوتا ہے، اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے نہایت روشن اور چمکدار کردار والا جو آدمی ہو اسے معاویہ کہیں گے۔ جی ہاں، الحمدللہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے، خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت گراں، خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت گراں، کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ، کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ۔ اے ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، لغت میں لفظ معاویہ کا ایک اور بہت خوبصورت معنی ہے۔ جی ہاں، لوگ کسی شخص کی غیبت کر رہے ہو، یعنی پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہو، یہ سن کر ایک بندے کو غیرت آئے، دکھ ہو کہ میرے مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہے، چنانچہ وہ ان غیبت کرنے والوں کو ٹوک دے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ڈھال بن جائے، ایسے شخص کو معاویہ کہتے ہیں۔ یہ اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ جو لغت میں باتیں لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ڈھال بن گئے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ڈھال ہے، ایک پردہ ہے جو اس پردے کو چاک کرتا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، وہ پھر یہاں رکتا نہیں ہے۔ بہت قابل غور بات عرض کی جا رہی ہے، پھر وہ یہاں رکتا نہیں ہے، آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گستاخیوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ کا گستاخ بن جاتا ہے تو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گستاخیوں سے اور گستاخوں سے محفوظ رکھے۔ محفوظ سدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ سدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، معاویہ کسے کہتے ہیں یہ ابھی آپ نے سنا۔ غیبت سے روکنے والے کو کسے کہتے؟ غیبت سے روکنے والے کو۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم غیبتوں سے لوگوں کو روکا کریں۔ کیا کریں؟ غیبتوں سے روکے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں غیبت بہت عام ہے۔ جی ہاں، گھر میں غیبت، دکان میں غیبت، آفس میں غیبت، بازار میں غیبت، یہاں تک کہ اب تو مسجدوں میں بھی غیبتیں ہونے لگی۔ اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے غیبت سننے والے بڑھ گئے، غیبت سننے والے بڑھ گئے، لہذا غیبت کرنے والوں کو دلیری مل گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سننا بند کر دیں۔ یاد رکھیے، غیبت کرنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یوں ہی غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے۔ لہذا یہ اپنی عادت بنائیں کہ آپ کی موجودگی میں کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو تو حکمت عملی کے ساتھ
پیار محبت سے اسے روک دے. اگر روک نہیں سکتے تو مجلس بدل دے, وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. کس نے آپ کو گن پوائنٹ پر بٹھایا ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, سننا پڑے گا؟ نہیں, آپ کی عادت بنے, اچھی بات ہوگی تو سنوں گا, غیبتیں ہوگی نہیں سنوں گا. پہلے تو روکوں گا, آپ نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, آپ نہیں مان رہے, لیکن میری مرضی ہے, میں نہیں بیٹھتا. آپ اٹھ جائیں, انشاءاللہ تعالی اس طرح غیبت سے ہم بچیں گے. حدیث پاک میں ہے, جو کوئی مسلمانوں کی مدد کرنا ایسی جگہ چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو, تو اللہ پاک اس شخص کی مدد بھی ایسی جگہ نہیں فرماتا جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے. اور جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو, تو اللہ پاک اس مددگار کی ایسی جگہ مدد فرماتا ہے جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے. بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ ایسی جگہ مسلمان کی جہاں بے عزتی ہو رہی ہو, ہم روکے, مسلمان کی مدد کریں. اگر نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس جگہ ہماری مدد نہیں فرمائے گا جہاں ہمیں مدد کی حاجت ہوگی, اور اگر کریں گے تو اللہ پاک اس جگہ ہماری مدد فرمائے گا جہاں ہمیں مدد کی حاجت ہوگی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری دعا عرض کرتے ہیں, الہی تو غیبت کی عادت چھوڑا یا الہی. مولا تو غیبت کی عادت چھڑا یا الہی, بری بیٹھکوں سے بچا یا الہی. ہو بیزار دل تہمتوں چغلیوں سے, مجھے نیک بندہ بنا یا الہی, مجھے نیک بندہ بنا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ بات چل رہی ہے صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ بڑے شان والے صحابی. جی ہاں, تاریخ مدینہ دمشق میں ہے کہ ایک دن پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے, یعنی اپنی بہن کے گھر تھے. اور آپ کی پیاری بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی. یہ بہن بھائی کا پیار سبحان اللہ نرالا انداز ہے. اب یہ انداز, محبت بھرا انداز دیکھ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا یہ میرے بھائی ہے, بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. ایک اور روایت میں سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو, بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے. جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں, میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں. اے ام حبیبہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا, معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے, گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. جو عاشق رسول ہے
وہ ان سے پیار کرتے ہیں. عقیدہ بیان ہو رہا ہے. جو عاشق رسول ہے وہ ان سے پیار کرتے ہیں. فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ. فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ. جی ہاں، ایمان کی تازگی والی بات ہو رہی ہے کیونکہ صحابی رسول کا تذکرہ ہے. ارے وہ صحابہ جن کی مدح، جن کی تعریف اللہ پاک قرآن میں بیان کرے، وہ صحابہ جن کے فضائل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق کے ترجمان سے بیان ہوئے، ہم ان صحابہ کی مدح کیوں نہ کریں؟ ماشاءاللہ بیان سے پہلے مبلغ دعوت اسلامی نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا. اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر الحمدللہ عز و جل ایمان کو جلا بخشنے والا، ایمان کا تحفظ کرنے والا. جی ہاں، کتنی پیاری بات لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یعنی اس شعر کو سمجھے. اعلیٰ حضرت فرما رہے اہل سنت کا جو بیڑا ہے نا یہ پار ہے. کیوں پار ہے؟ اس لیے کہ اصحاب حضور یعنی پیارے آقا کے جو صحابہ ہے وہ ستارے ہیں، اور جس کشتی میں یہ بیٹھے ہیں نجم ہے صحابہ، اور اطرت ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ رسول اللہ کے جو اہل بیت ہیں وہ ان کی یہ کشتی کے مثل ہے. تو جس کشتی میں اہل سنت ہے الحمدللہ وہ اہل بیت کی کشتی ہے. اور رہنمائی کس سے مل رہی ہے؟ کشتی کیسے چلتی ہے؟ ستاروں سے جو ہے وہ راستہ معلوم کر کے سمندر میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. جی ہاں، ایک اور حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. کون راوی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. ان سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. کیا فرمایا؟ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. کون آیا؟ اس وقت حضرت امیر معاویہ حاضر ہوئے. دوسرے دن بھی پھر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اس دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. تیسرے دن بھی ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. سبحان اللہ. تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی حاضر ہوئے. اسی لیے ہم کہتے ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی. جنتی جنتی. ہم نہیں کہہ رہے، اللہ
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن 2 دن 3 دن لگاتار بشارت دے رہے ابھی تمہارے پاس ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے، ایک جنتی آئے گا، ایک جنتی آئے گا، ایک جنتی آئے گا۔ الحمدللہ عز و جل۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ہم الحمدللہ عز و جل اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جی ہاں، ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاتب وحی خدا اذن سے سرکار کے، کاتب وحی خدا ہے اذن سے سرکار کے، اور قطعی جنتی بھی ہے بفرمان رسول، اور قطعی جنتی بھی ہے بفرمان رسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ تو وہ روایتیں آپ نے سماعت کی جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل سنے۔ جی ہاں، شیطانی وسوسوں کی کاٹ ہو گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہو یا کسی نے میسج کیا ہو کہ جناب اب تک کوئی حدیث ہم نے نہیں سنی۔ یہ لیجئے، 1 نہیں 2 نہیں، کئی احادیث رسول الحمدللہ آپ نے سماعت کی۔ اب محترم اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اتنی اعلیٰ شان والے، ان کا اخلاق کتنا بلند تھا اور خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عامر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس تشریف لائے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ تشریف لائے تو ہم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عامر کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا بیٹھے رہو۔ کیا فرمایا؟ بیٹھے رہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، یہاں 2 باتیں سیکھنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی بزرگ، عاشق رسول، عالم دین، پیر صاحب، استاد یا ماں باپ وغیرہ تشریف لائے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ بات ہم کو سیکھنے کو ملی۔ دوسری بات جو اہم ترین بات ہے کہ وہ شخص جس کے لیے کھڑے ہوئے اس کا پسند کرنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو۔ تو پہلی جو بات ہے یعنی بزرگوں کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا، یہ جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن دوسری بات یعنی اپنی تعظیم پسند کرنا، اس میں خود پسندی ہے، لہذا یہ منع ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ جی ہاں، صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بخاری شریف میں ہے ایک مرتبہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، تھوڑے فاصلے ہی پر تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا قوموا الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 2 حکم ارشاد فرمائے. پہلا حکم حضرت سعد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہ ان کا آگے بڑھ کر استقبال کرو. تو پتہ چلا کہ جب بزرگ تشریف لائے، کوئی نیک ہستی ہو، پیر صاحب ہو، عالم صاحب ہو، استاد محترم ہو، ان کو آتے دیکھ کر کھڑے ہو جانا یہ مستحب ہے، اور آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرنا بھی مستحب یعنی ثواب کا کام ہے. جی ہاں، بڑی مشہور روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے بابا جان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی. یعنی جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی نوازش! 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 شام کو، جن کے دربار عالی وقار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کو عزت سے نوازنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے. سبحان اللہ! بیٹیوں سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی محبت فرماتے. سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی یہی انداز تھا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی، دست مبارک کو چومتی اور ادب کے ساتھ بٹھایا کرتی. اللہ اکبر! کیسا نرالا پیار ہے! والد ہونے کی حیثیت سے محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک، اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ کا انداز ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. خیر، اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ اچھا عمل ہے، اس میں ادب ہے، اور ادب یہ دین کی بنیاد ہے. منقول ہے لا دین لمن لا ادب لہ، جس کے پاس ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اگر ہم بزرگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کرے اور اس میں اچھی نیتیں کر لے تو انشاءاللہ الکریم ثواب ملے گا. اب دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہاں، اگر اس میں عزت کی خواہش ہو، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل مبارک سے ملنے والا جو دوسرا سبق ہے، یہ خواہش کرنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو، یہ بری بات ہے. اس میں خود پسندی ہے. بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ لوگ میری تعظیم کرے، اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا بھی ہے. تعظیم کی خواہش کی جاتی ہے، پروٹوکول مانگا جاتا ہے. شادی بیاہ کی تقریب میں کسی کو اچھی مسند پر نہ بٹھایا جائے تو برا مان جاتے. کسی کو تعارف کرواتے وقت 4 القاب نہ لگائے جائے تو لوگ برا مان جاتے. کھڑے ہو کر استقبال نہ کرے تو برا لگتا ہے. نام لے کر دعا نہ کرے تو ناراض ہو جاتے. یہ سارے انداز، جی ہاں، یہ حب جاہ والے انداز ہیں، خود پسندی والے انداز ہیں، آخرت میں پھنسانے والے انداز ہیں. تو لہٰذا اس ایک واقعے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا حدیث رسول کی روشنی میں کہ لوگوں کا کھڑا ہو جانا یہ اپنی بات ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن ہم خود اپنی تعظیم کے خواہاں نہ بنے کہ جناب میری تعظیم ہونی چاہیے، میرا رسپیکٹ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ شادی سے یوں کہیے کہ بغیر کھانا کھائے چلے جاتے ہوں گے. کیوں؟ جناب میں گیا تو مجھے رسپیکٹ ہی نہیں دیا، دوسروں سے گلے ملا
مجھ سے صرف ہاتھ ملایا. تو یہ اس طرح اپنی آؤ بھگت خود چاہنا، یہ حدیث رسول ابھی آپ نے سماعت کی. تو لہٰذا اگر یہ خود پسندی کی عادت ہے تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی ہاں، عاجزی اپنانا چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں. لیکن ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کا سلسلہ ہے اور اس کا وقت لمیٹیڈ ہے، محدود وقت ہے. تو لہٰذا جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک اور بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، یعنی آپ کے مبارک انداز کی عرض کرتا ہوں کہ کیسی عاجزی آپ کے اندر تھی کہ آپ بادشاہ اسلام ہوئے نا، لیکن اس کے باوجود آپ کا انداز کیسا تھا. حضرت جبلہ رحمت اللہ علیہ یہ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ کے گلے میں رسی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی، اور ایک بچہ اس کو کھینچ رہا تھا. آپ کے گلے میں رسی اور ایک بچہ کھینچ رہا تھا. حضرت جبلہ رحمت اللہ علیہ نے حیرت سے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ اس طرح بچوں کے ساتھ کھیل رہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس کا کوئی بچہ ہو تو وہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے. کتنی پیاری بات سیکھنے کو ملی. جس کا کوئی بچہ ہو تو وہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے. جی ہاں، تو لہٰذا ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہمارے بزرگوں کے انداز سے کہ ہم بچوں پر شفقت کریں، بچوں سے محبت والا انداز اپنائے. اس طرح انشاءاللہ الکریم حدیث رسول پر بھی عمل ہوگا. اور ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، جی ہاں، کہ جو بچوں کے ساتھ لطف و مہربانی کرتا ہے تو لہٰذا جنت میں ایک ایسا مکان ہے جس میں اسے داخل کیا جائے گا جو بچوں کے ساتھ خصوصی شفقت بھرا انداز دنیا میں اپناتا تھا. جی ہاں، تو لہٰذا یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان اچھی باتوں سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ کہ جب کبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر کرے تو خیر سے کرے. کس سے کرے؟ خیر سے. اپنے نصیبے پر ناز کرے کہ الحمدللہ ہم جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں خیر سے کرتے. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی باتیں، ہم ذکر خیر سے کرتے اور معاذ اللہ کوئی ان کے اندر خامیاں تلاش کر کے ان کا ذکر کرتا ہے. معاذ اللہ کوئی ان کے ساتھ ایسے الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ گویا اس کا ایمان بھی داؤ پر لگ رہا ہوتا ہے. لہذا ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کی حکمتوں پر قربان، ماشاءاللہ مختلف نعرے بھی دیے اور ایسے ایسے اشعار بھی لکھے کہ گویا عقیدہ بھی بیان کر دیا اور الحمدللہ ایمان بھی مضبوط کر دیا. کیا لکھتے ہیں؟ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا امہات المؤمنین و چار یار. اب عقیدے کی بات آ رہی ہے مزید، پہلے بھی عقیدے کی بات تھی، اب مزید عقیدے کی بات. کیا لکھتے ہیں؟ امہات المؤمنین نو چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. 1400 سال سے الحمدللہ یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. بخاری شریف میں ان کا ذکر خیر، مسلم شریف میں ان کا ذکر خیر، ترمذی شریف میں ان کا ذکر خیر. یہ وہ محدثین جو بالکل یوں کہیے کہ چھان کر ٹٹول کر حدیثیں لکھتے تھے. اللہ اکبر،
وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں نقل کرے. اللہ اکبر. ہم بخاری کو تو مانے، مسلم کو تو مانے، جو ہے ترمذی کو تو مانے، اور اس میں لکھی ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایتوں پر کلام کرے، اس کا انکار کرے. تو لہذا کبھی بھی اس طرح اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائے. ہم زیادہ جانتے یا یہ زیادہ جانتے تھے. اور الحمدللہ آخری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے متعلق، فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. الفاظ پر غور کیجئے. کیا فرمایا؟ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی، کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. جی ہاں، اور الحمدللہ تاریخ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی، آپ کی خلافت کو قبول کیا، اور الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت کی، اہل بیت اطہار کی خدمت کی، ان کی خدمت میں نذرانے عقیدت پیش کیے، نذرانے پیش کیے. اور جب بھی پیش کرتے تھے تو عرض کرتے تھے حضور یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول کیجئے، میں کما حق ہوں، آپ کی شان کے لائق آپ کی خدمت نہیں کر پا رہا. تو یہ اتنی آپس میں ان کی محبتیں الحمدللہ، چاہے امام زین العابدین کی بات کی جائے، چاہے امام باقر کی بات کی جائے، چاہے امام جو ہے جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے، سب نے الحمدللہ ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ خیر ہی سے، اچھے القابات سے کیا. اور آج کے یہ افراد یہ سوشل میڈیا کے سبب نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے. اللہ پاک ایسوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارا دین و ایمان محفوظ رکھے. الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے، علماء حق، علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیں گے. انشاءاللہ الکریم ایمان و عقیدے کا تحفظ ہوگا. لہذا یہاں وہاں جانے کے بجائے اہل سنت کے دامن میں رہے، اہل سنت رہے. انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی بیڑا پار، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت انشاءاللہ نجات دلائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.